السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، کیا ہر کوئی انسان آج اس دنیا میں یہ سوچتا ہے کہ میں سب سے زیادہ ٹینس ہوں، میں سب سے زیادہ ڈپریسڈ ہوں، تو گویا کہ میں اپنی خوشی اور اپنی زندگی کو انجوائے نہیں کر سکتا۔ اگر آپ ایسا سوچ رہے ہیں تو بالکل غلط ہے، کیونکہ جو انسان اپنے لیے قدم اٹھاتا ہے، اپنی خوشیوں کو جینا چاہتا ہے، اپنی زندگی کو جینا چاہتا ہے، وہ کبھی کسی کے دباؤ یا غم یا رکاوٹوں سے پیچھے نہیں ہٹتا۔ ذرا ایک لمحہ رک کر تو سوچیں، اگر میں آپ سے کہوں کہ ایسا شخص بھی تھا کہ زندگی غربت، دباؤ، پریشانیوں اور ٹوٹے ہوئے رشتوں میں بھری ہوئی تھی، اور یہ زندگی اس تک محدود نہیں، لوگوں سے چھپی ہوئی نہیں، بلکہ اس کے اپنے رشتہ داروں اور تمام پبلکلی لوگوں کو اس چیز کا معلوم تھا، لیکن اس کے باوجود بھی وہ ہر صبح مسکرا کر جاگتا تھا۔ کیا آپ ایسا کر سکتے ہیں؟ جی ہاں، بالکل کر سکتے ہیں۔ اگر نہیں کر سکتے تو اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ ضرور ایسا کریں گے۔ آپ باہمت انسان بنیں گے، اپنی خوشیوں اور اپنی زندگی کے حق کو اچھے سے جئیں گے۔ اس کی ہر صبح امید اور خوشی سے بھری ہوتی تھی۔ سننے میں یہ بات عجیب لگتی ہے نا؟ لیکن اصل بات یہ ہے کہ وہ شخص خوش قسمت نہیں تھا، بلکہ اس نے ایک فیصلہ کیا تھا، اور وہی ایک فیصلہ آپ کی زندگی بھی بدل سکتا ہے۔ اس لیے آپ بھی اس فیصلے کو ضرور لیجئے۔ ناظرین، اس چھوٹی سی ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں، کیونکہ ویڈیو کے اختتام تک مشکلات کو دیکھنے کا آپ کا انداز ہمیشہ کے لیے بدل سکتا ہے۔ مین اسٹوری ایز اٹ از آپ کے سامنے بیان کیے جا رہی ہوں۔ ایک پرسکون سے گاؤں میں افضل نام کا ایک شخص رہتا تھا۔ دیکھنے میں اس کی زندگی بالکل اچھی لگتی تھی، لیکن کوئی نہیں جانتا تھا کہ اس کے پرسکون چہرے کے پیچھے ایک طوفان چھپا ہوا ہے۔ ٹاکسک رشتے اور دنیا کے زہریلے رویے اس کے اندر جمع ہو چکے ہیں، جو کہ اندر ہی اندر ناسور بننا چاہتے ہیں، لیکن اس انسان نے اپنی ہمت سے اور اپنی عقل مندی سے اس طوفان کو دبایا اور اس زہر کو، اس ٹاکسک رشتے کو ابھرنے نہیں دیا، اور وہ ان پر کیسے غالب آیا۔ اس کے پاس نہ کوئی اچھا روزگار تھا، نہ اچھے لوگ تھے، اور کام کا مسلسل دباؤ بھی تھا۔ اس کے رشتوں میں بھی دراڑیں پڑ چکی تھی، کوئی اس کو خوشی سے دیکھنا نہیں چاہتا تھا، اس سے جیلس رہتے تھے۔ لیکن اتنی ساری پریشانیوں کے باوجود بھی افضل ہر روز مسکراتا تھا۔ کیا وجہ تھی؟ کیا دل تھا؟ کیا ہمت تھی؟ ہر صبح اپنی زندگی کا آغاز ایک نئے جذبے کے ساتھ کرتا تھا۔ کیوں؟ گاؤں کے لوگ اسے دیکھ کر حیران رہ جاتے تھے اور جیلس ہو جاتے تھے کہ ہم اس کو ہر روز نیا زخم دیتے ہیں، لیکن وہ زخم اس کے لیے خوشی کا باعث بن جاتا ہے، لوگوں کے سامنے حشاش بشاش نظر آتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ اس کے لوگ تجسس میں لگ جاتے تھے کہ اتنی مشکلات کے باوجود بھی یہ انسان خوش کیسے رہ سکتا ہے۔ آخر ایک دن گاؤں کے ایک بزرگ نے اس سے پوچھ ہی لیا، افضل، تم اتنے خوش کیسے رہ لیتے ہو؟ تمہاری زندگی تو ہمارے سامنے ہے، تمہارا حال ہم سے چھپا ہوا نہیں ہے۔ لوگ تمہیں ٹوٹا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں، روتا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں، تمہاری آنکھوں کو بہتا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں، لیکن ویسا نہیں ہوتا، اور تم پھر بھی اتنی پریشانیوں کے باوجود مسکرا کیسے لیتے ہو؟ آخر تمہارا راز کیا ہے؟ میں جاننا چاہتا ہوں۔ یہ سن کر افضل مسکرایا، تھوڑا سا آگے جھکا اور بولا، جی یہ سچ ہے کہ میری زندگی میں بہت دکھ ہے، بہت پریشانیاں ہیں، لیکن میں ہر روز صبح خود سے ایک سوال کرتا ہوں کہ آج میں اپنی پریشانیوں کے بارے میں سوچوں گا، کہ اگر آج میں اپنی پریشانیوں کے بارے میں سوچوں گا تو میں آگے کبھی نہیں بڑھ سکوں گا، اور مجھے اللہ کی دی ہوئی زندگی صرف ایک بار ملی ہے، مجھے اسے جینا ہے، مجھے اپنے لیے کسی بھی خوشی کو چننا ہے۔ اور وہ اپنے سے بات کرتا تھا، یا میں انہیں چھوڑ کر خوشی کو چنوں گا۔ پھر اس نے وہ بات کہی جو آپ کے سوچنے کا انداز بدل سکتی ہے۔ اس نے کہا، میں یہ بات جانتا ہوں کہ اگر میں نے اپنی پریشانیوں کو اپنا موڈ کنٹرول کرنے دے دیا تو گویا کہ میں نے اپنی پریشانیوں کو اپنی زندگی کا اسٹیئرنگ تھما دیا۔ مجھے اپنے طریقے سے کنٹرول کریں گی، لیکن میں ایسا ہونے نہیں دوں گا۔ زندگی میری ہے، اللہ نے مجھے دی ہے، لہٰذا اپنی زندگی کا ریموٹ، اپنی زندگی کا اسٹیئرنگ بھی میں اپنے ہی ہاتھ میں لوں گا اور اپنے ہی ہاتھ سے چلاؤں گا۔ میں کسی دباؤ
میں، کسی پریشانی میں، کسی ٹاکسک رشتے سے نہیں الجھوں گا۔ مجھے صرف اپنے مقصد پر نظر رکھنی ہے۔ وہ خود سے ہر روز بات کرتا تھا، آئینے میں خود کو دیکھتا تھا کہ میں کچھ ہوں، مجھے اللہ نے باہمت بنایا، انسان بنایا، اشرف بنایا، تو مجھے کبھی سکون نہیں ملے گا اگر میں ان پریشانیوں میں جیوں گا اور ماضی میں جیوں گا، کیونکہ پریشانیاں زندگی میں کسی نہ کسی صورت میں ہمیشہ لوگوں کے پاس رہتی ہیں، لیکن جس دن میں ان سے ان کی طاقت واپس لے لوں گا، جس دن میں انہیں اپنا موڈ کنٹرول نہ کرنے دوں، اس دن میں جیت جاتا ہوں۔ ناظرین، یہی وہ حقیقت ہے جسے اکثر لوگ نظر انداز کر دیتے ہیں۔ آپ پر کیا بیتے گی، آپ کے حالات کیسے ہوں گے، یہ سب آپ کے ہاتھ میں نہیں ہوتا، لیکن آپ خود کو کیسے سنبھالتے ہیں، ان مشکلات کا آپ کے رویے پر کیا اثر ہوگا، یہ ہمیشہ آپ کی چوائس ہوتی ہے، یہ آپ کا فیصلہ ہوتا ہے۔ ناظرین، افضل کوئی افسانوی کردار نہیں تھا، وہ تو ایک آئینہ تھا، میرے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی، کیونکہ اس کی زندگی آپ کی زندگی سے زیادہ مختلف نہیں تھی، اور جو چھوٹا سا فیصلہ اس نے کیا وہی فیصلہ آپ بھی کر سکتے ہیں، کیونکہ ہر انسان کی زندگی انہی رشتوں اور انہی دراڑوں اور انہی جیلس لوگوں اور ٹاکسک رشتوں سے جھونج رہی ہوتی ہے۔ کل جب آپ جاگیں گے تو آپ خود سے ارادہ کیجئے، خود کا عزم کیجئے، امیجنیشن پاور بنائیے، ول پاور بنائیے، تو آپ کے سامنے بھی وہی دو راستے ہوں گے جو افضل کے سامنے تھے، یا تو میں پریشانیوں پر سوچتے رہوں اور مزید پریشان ہوتے رہیں، یا صرف ایک دن کے لیے ان سے اوپر اٹھ جائیں، ان کو بائے بائے کہہ دیجئے، پسے پشت ڈال دیجئے اور اپنی زندگی میں موجود خوشیوں کو تلاش کیجئے۔ آپ کو خوش رہنے کا کوئی ڈرامہ کرنے کی ضرورت نہیں، بس آپ کو اپنی خوشیوں کو بچانا ہے، دنیا سے، ماضی سے، ٹاکسک رشتوں سے، اپنے زہریلے رشتوں سے، اپنے دکھوں سے اور ان منفی سوچوں سے جو آپ سے کہتی ہیں تم سے کچھ نہیں ہوگا، تم ناکام ہو، تم بیکار ہو، تمہاری زندگی نہیں بدلے گی۔ جو لوگ خوشی کو ایک وقتی جذبہ نہیں بلکہ ایک فیصلہ سمجھ کر اپناتے ہیں، وہ ناقابل شکست بن جاتے ہیں۔ اپنی سوچ کی طاقت سے وہ اپنے جینے کا انداز بدل دیتے ہیں، اور بالکل ایسا ہی افضل نے کیا، کیونکہ لوگوں کا کام کہنا ہوتا ہے، آپ کو ڈی موٹیویٹ کرنا ہوتا ہے، لیکن آپ کو اپنے مقصد پر نظر رکھنی ہوتی ہے۔ اب ذرا خود سے ایک سوال کیجئے، اگر آپ پہلے مسکرا دیں اور بعد میں مسئلے کو حل کریں تو کیسا ہوگا؟ ذرا تصور کریں آپ کی زندگی کیسے لگے گی؟ ایک بار سوچ کر تو دیکھیے، ایک دن آزما کر تو دیکھیے۔ اصل میں ہم یہ سوچتے ہیں کہ جب ہماری زندگی سے ساری پریشانیاں ختم ہو جائے گی تبھی ہم خوش ہوں گے۔ اسی سوچ میں ہم پورا دن اپنی پریشانیوں، پوری توجہ اور پوری زندگی اسی میں گنوا دیتے ہیں، ان کے بارے میں سوچتے ہوئے، انہیں حل کرنے کی کوشش کرتے ہوئے گزار دیتے ہیں، اور خوشیاں ایک کونے میں بیٹھی ہمارا انتظار کرتی رہتی ہیں، اور پھر ہم سے روٹھ جاتی ہیں، ہم سے طلاق لے کر کسی اور کی جھولی میں جا پڑتی ہیں، اور ہمارے مقدر کا سورج ڈوب جاتا ہے، چاند گہنا جاتا ہے، لیکن یہ سب کچھ ہم نے خود کیا، لیکن ہمیں خوشیوں کی طرف دیکھنے کے لیے وقت ہی نہیں ملتا۔ اس لیے بس ایک دن کے لیے، صرف ایک دن کے لیے اپنی پریشانیوں کو چھوڑ کر دیکھیں، ان کے بارے میں سوچنا چھوڑ دیں اور اپنی خوشیوں کو سنیں، ان کے بارے میں سوچیں۔ یقین مانیں، آپ خود دیکھیں گے کہ آپ کی زندگی کیسے بدلتی ہے، اور اگر آپ کی زندگی میں صرف 1% بھی تبدیلی آئے تو بس سمجھ لیجئے کامیابی آپ کو کال کر رہی ہے۔ تو واپس آ کر ضرور بتائیں، کیونکہ ہو سکتا ہے آپ کی کہانی کسی اور کی زندگی بدلنے کا وہ لمحہ بن جائے جو آپ کو دعاؤں میں ہمیشہ یاد رکھے۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب ضرور کر دیجئے، چینل کو وزٹ کیجئے گا۔ چینل میں ہم حقیقت کو آشنا کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور زندگی کو دکھوں سے بچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ملتے ہیں کسی اچھی سی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔